بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان جو فارمر اکنامک ایڈوائزر ہیں، اور ہم ان کے اسٹوڈنٹس کی طرح ہیں کہ جب اکانومی پہ کوئی چیز ہم نے سمجھنی ہو تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور آ کر چونکہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی واشنگٹن میں پالیسی لیول ٹاکس شروع ہو چکی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے بہتر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے پاکستان میں کہ جس سے آئی ایم ایف کے جو ایشوز ہیں ان پہ اگر آپ نے بات کرنی ہو اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کرنی ہو تو وہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا سر. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب جو پہلا میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو 6th اور 7th ریویو ہے سر، اس کی پالیسی لیول ٹاکس واشنگٹن میں شروع ہو چکی ہیں. آپ کی ویسے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا، چونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بڑی سخت ہیں، تو کیا ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے، یا چونکہ جیو اسٹریٹجک سچویشن بھی ایسی ہے کہ امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں؟ دیکھیں بڑا لوڈڈ کوشچن ہے آپ کا. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کیا چیز ہے، کیا ادارہ ہے. یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نیو لبرل اکنامک آرڈر، ٹھیک ہے سر، اس کو امپلیمنٹ کرائے ان ملکوں میں جو ان سے پیسے لینے کے لیے آتے ہیں. اور یہ نیو لبرل اکنامک آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آج کل کے زمانے میں واشنگٹن کنسنسس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ واشنگٹن کنسنسس ہے کیا؟ یہ ایک سیٹ آف پالیسیز ہے، چار سیٹ آف پالیسیز ہے، جس میں 3 اداروں کے درمیان ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا. وہ 3 ادارے کون ہیں؟ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری، یعنی امریکہ کا وزارت خزانہ. ٹھیک ہے سر. امریکہ کا وزارت خزانہ. تو وہ جو بھی ملک جائے گا وہ یہ 4 چیزیں امپلیمنٹ وہاں کروائیں گے. وہ 4 چیز ہے کیا؟ ٹائٹ مانیٹری پالیسی، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ. ٹائٹ فسکل پالیسی، ٹیکسز لگاؤ اور آسٹریٹی کی طرف جاؤ، سبسڈیز کو ختم کرو، فلاں کو ختم کرو، یہ اس قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے سر. تیسرا ہے مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ، مینس ڈیویلویشن. یہ نام بڑے فلاوری قسم کے رکھے گئے ہیں، اس نام کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے، ڈیویلویشن. ٹھیک ہے سر. اور چوتھا ہے یوٹیلیٹیز کے پرائسز کو بڑھانا، گیس، بجلی خاص کر. ٹھیک ہے سر. یہ 4 چیزیں جو ہیں دنیا میں جو بھی ملک جائے گا آئی ایم ایف کے پاس میں، یہ 4 چیزیں اس کو کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے سر. پاکستان بھی گیا ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، چونکہ اس میں سب سے بڑا پلر وہی ہے، واشنگٹن 70% 16 پوائنٹ سمتھنگ ان کے سر ہیں شیئرز. اس کا نہیں اس لحاظ سے نہیں بات کر رہا ہوں، انفلوئنس ہے، کیونکہ امریکہ کے بغیر وہاں کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں لگ سکتا. ورلڈ بینک میں پریسیڈنٹ نہیں لگے گا تو یو ایس کا سٹیزن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اتنا اس کا ڈومیننٹ ان کا اس میں رول ہوتا ہے. تو اب جو ہے اوور دا ایئرز ہے یہ ہوا ہے کہ اٹ ہیز بیکم اے فارن پالیسی ٹول آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے سر. اب جس ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو یہی آئی ایم ایف جو ہے اس سے بڑھ کے بینائن آئی ایم ایف نہیں ہوگا. بہت ہی لینینٹ ہو جائے گا، آنکھ کان سب بند کر لے گا. ٹھیک ہے سر. لیکن اگر حکومت وقت جو ہے ان کے مطابق کوئی کام اگر نہیں کر رہی ہے تو اس سے زیادہ بروٹل بھی نہیں ہوگا کوئی. ٹھیک ہے سر. تو اب آپ دیکھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس وقت پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بہت کورڈیل ہیں یا ناٹ سو کورڈیل ہیں، ریسٹریڈ ہیں. تو اسی حساب سے اس کے اثرات ہوں گے. اگر بہت اچھے تعلقات ہوتے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بجلی
صرف نظر گیس کے، ہاں بجلی گیس کے حوالے سے اتنا زیادہ زور نہیں ڈالتے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا، دبئی میں میٹنگ ہوا کرتی تھی اور جو نمبر ہم دے دیتے تھے آمنا صدقنا، ٹھیک ہے، 15 ویفر بھی مل گیا ہمیں. جی سر. اب نہیں ہو رہا ہے یہ کام، اور اسی چیز کے لیے میں پرائم منسٹر کو منع کرتا رہا شروع میں کہ سر نہیں جائیں آپ. وہ مجھے کہتے تھے کہ جب آپ تھے وزارت خزانہ میں تو آپ بھی تو گئے تھے. بالکل آپ نے یہ کہا. تو میں یہی کہتا تھا، کونسل کی میٹنگ ہاں، تو میں نے یہی کہا تھا کہ سر جب ہم جاتے رہے نا اس وقت وی آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دی پاور. ٹوڈے وی آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف دی پاور. صحیح ہے. حالات بدل گئے ہیں، جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہیز چینجڈ. تو میں اس چینجنگ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے سر. لیکن پرائم منسٹر چلے گئے. اب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے بجلی اور گیس کی. ایک وقت تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بجٹ کے زمانے میں جب شوکت ترین صاحب نے بجٹ پیش کیا تو بجلی اور گیس کی قیمت کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا کہ میں نے نہیں بڑھانا ہے اس کو. بالکل. اس کے بعد دھڑا دھڑ بڑھانا شروع کر دیا. ابھی اور بڑھائے جائیں گے. تو یہ آل ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئڈ پرو کو کیا ہے، ہم امریکہ کو کیا دے سکتے ہیں سیاسی. اس میں اگر ہم ان کو کچھ دے سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا، نہیں دے سکتے ہیں تو بہت سخت ہوگا. لیکن سر ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کو بھی یاد ہوگا آپ نے بھی مخالفت کی اور آپ واحد تھے، آپ نے مخالفت کی تھی اور میں نے سٹوری کی تھی، مجھے بھی یاد ہے یہ بھی. لیکن سر جب یہ لوگ گئے اور وہاں پہ جو کنڈیشنلٹیز پہ بات ہوئی، وہ پھر آپ واپس آئے اور یونس ڈاگا صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، یونس ڈاگا صاحب نے وہ شرائط نہیں مانی اور ان کو ہٹا دیا گیا. اور ایک بالکل آپ کے بقول ایک طرف بھی آئی ایم ایف تھا، دوسری طرف بھی آئی ایم ایف تھا، اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا. تو سر وہ کس طرح کا ایگریمنٹ تھا؟ یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی سر کہ وہ دیکھیں پرائم منسٹر کے ارد گرد جو لوگ تھے نا، 4 کے قریب وزراء، رات دن ان کا یہی کام تھا کہ پرائم منسٹر کو بتانا کہ سر ہو اگر نہیں گئے پرائم منسٹر صاحب تو بڑی تباہی ہوگی، ہماری معیشت کھڑی نہیں ہو سکے گی، اتنی انسرٹنٹی ہوگی یہاں پر. اور پھر اکنامک ایڈوائزری کونسل میں بھی جو ہمارے 1-2 بڑے سینئر حضرات تھے انہوں نے بھی کہا پرائم منسٹر آپ نے تو بہت دیر کر دی، آپ کو تو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. تو جب اتنے سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر اشفاق ایک آدمی کہہ رہا ہو تو پرائم منسٹر کس کی طرف جائے گا یار؟ کہ دیکھو 6-7 لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو یہ تباہی ہوگی. ایک ڈاکٹر اشفاق کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں گئے تو اگر گئے تو یہ تباہی ہوگی. میں جانے پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں ان کنڈیشنز پہ بات کر رہا ہوں. یعنی ایک کنڈیشنز واشنگٹن میں ایگری ہوئی تھی سر، وہ میں اس کو بتا رہا ہوں. جب اس پہ ریزسٹ کر رہا ہاں میں بتا رہا ہوں. جب اسد عمر صاحب جب گئے تھے تو اسد عمر صاحب نے بڑے سخت نیگوسیشن کی وہاں پر، ساتھ میں یونس ڈاگا بھی تھے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں وہاں پر اگری کر لیں، انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کہ کتنا بڑھے گا، ایکسچینج ریٹ کہاں پر ہوگا، بجلی اور گیس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں باتیں انہوں نے اگری کر لی تھی. ٹھیک ہے سر. جب واپس آئے تو چونکہ وہاں انہوں نے اگری کر لیا تھا، جب یہ چیزیں کہیں رکھی گئی ہوں گی جی سر دوسرے کنسنسس والوں کے پاس میں، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے. پھر کوئی میسج کہیں سے آیا ہوگا، اسد عمر کو ہٹا دیا گیا. جی. ہٹانے کے بعد آئی ایم ایف واشنگٹن کو یہاں لے آیا گیا، رضا باقر صاحب کو، رضا باقر اور حفیظ شیخ. تو یہ آئی ایم ایف پاکستان ہو گئے تھے، ادھر آئی ایم ایف واشنگٹن تھا. تو اٹ از آل دی فیملی افیئرز ہو گیا. جو انہوں نے منوانا تھا سائن، وہ چیزیں سائن نہیں ہوئیں جو اگری کر کے آئے تھے اسد عمر یونس ڈاگا. تو جب یہ آ کے جب یہاں ڈسکشن شروع ہوئی تو یونس ڈاگا نے پروٹیسٹ کیا کہ یار یہ تو چیزیں آپ نے وہاں اگری کر لی تھی، تو اب یہ دوبارہ کیوں آپ کھول رہے ہیں. بالکل. تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے، ورنہ جائیں آپ اٹھ کے. طارق باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا سر، جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے اس ٹائم.
تو پھر وہ ہٹ گئے. پھر تو جو ہونا تھا تو آل دی فیملی افیئرز ہو گیا. تو اب بس ہم بھگت رہے ہیں اس کے بعد سے. میں تو یہی کہتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ سر جن لوگوں نے آپ سے کہا کہ اگر نہیں گئے تو یہ تباہی ہوگی, ان کو بلا کے پوچھیں کہ یار ہم تو چلے گئے IMF میں اب تمہارے کہنے کے مطابق, تو اب تک تو دودھ اور شہد کی ندی بہہ رہی ہوتی اس ملک میں, تو کیوں اتنی اور تباہی مچی ہوئی ہے؟ سر ویسے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. مجھے یہ لگتا ہے سر کہ ہم جس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اکانومی کے, میرے خیال میں یہاں پہ ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ اگر حکومت انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہے بھی تو میرے خیال میں اس کے بس میں نہیں رہا. ٹائم ایک تو, اور دیکھیں الیکشن کا ٹائم ہے, امپورٹڈ انڈیوسڈ انفلیشن ہے, ایکسچینج ریٹ کو آپ بڑھا رہے ہیں, تو یہ انفلیشن کیسے کم ہوگی سر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل 200% صحیح. یہ پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہم کم کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, دوسری طرف آپ کا گورنر نے ایکسچینج ریٹ کو بالکل فری فال پہ رجیم پہ ڈال دیا. بالکل کسی کو نہیں پتا صبح اٹھے گا کہ کہاں پر ہوگا ایکسچینج ریٹ. بالکل سر. تو یہاں پر کتنی انسرٹنٹی اکانومی میں آ گئی ہے, جس کی ریفلیکشن آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہے کہ کل 3 مرتبہ وہ کیا کہتے ہیں لاک لگایا گیا, لگانا پڑا. تو یہ حالت ہو گیا ہے کہ اتنی ایکسٹریم نیچر آف انسرٹنٹی ہو گئی ہے. ایکسپورٹر جو ہے وہ ڈالر کے اپنا پروسیڈ نہیں لا رہا ہے کہ اور روک لو ہاں 2-4 دن کے لیے, پتہ نہیں اور ہو جائے 2-4 ڈالر میں 2-4 روپے پر ڈالر مجھے ایکسٹرا مل جائے گا, تو وہ اپنا ڈالر کا پروسیڈ نہیں لا رہا ہے. امپورٹر ہے وہ کہتا آج ہی اپنا LC کھولو, پتہ نہیں کب 1 ہفتے کے بعد کھولیں گے تو کہاں پر ڈالر ہوگا. تو امپورٹر از کریٹنگ مور ڈیمانڈ ٹوڈے اینڈ ایکسپورٹر از ناٹ برنگنگ دا سپلائی. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا پریشر کنٹینیوسلی ہے اور یہ جا رہا ہے. اور یہ اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ون سائیڈڈ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہو, تو یہ ایکسپیکٹیشن آف فردر ڈی ویلیویشن ہیز سیٹ ان پاکستان. سر یہ بھی بڑی زیادتی نہیں ہے؟ ایک طرف اسٹیٹ بینک کی ریزروز بڑھ رہے ہیں, دوسری طرف ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. میں کیوں پرائم منسٹر سے کہتا ہوں کہ آپ آستین کے سانپ تلاش کرو. کس کی ذمہ داری ہے ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھنا اس ملک میں؟ اسٹیٹ بینک کی. اسٹیٹ بینک کی ہے. اس کا ہیڈ کون ہے؟ گورنر ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے ایک اپنا جس کے ذمے میں ہے کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھنا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے اس ذمہ داری, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو کہیں کہ جاؤ. سر ویسے اگر امپورٹس بڑھ رہی ہیں یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, تو آپ بحیثیت ایک اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کے گورنر کے پاس آپشنس کیا کیا ہے؟ مثلا میرے ذہن میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک سر ایکسچینج ریٹ اینکر کو استعمال کرنا ہے اس نے, اور دوسرا مانیٹری پالیسی کو استعمال کرنا ہے, یا کوئی ایڈمنسٹریٹو میئرز, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری آ جائے گی. لیکن سر حیران کن بات یہ ہے, جو اسٹیٹ بینک نے کیش مارجن لگایا ہے, اگر ان آئٹمس کی ویلیو دیکھیں تو $1.2 بلین. میں یہی آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ جو گورنر ہے IMF سے آیا ہے, اور IMF کا ایک ریلیجن ہے, ان کا دین ہے, وہ دین ہے شکاگو اسکول آف اکنامکس. جی سر, بالکل صحیح ہے سر. ہم تو جو بھی IMF جو بھی گورنر اسٹیٹ بینک ہوگا اس کو بیعت کرنا پڑتا ہے شکاگو اسکول آف تھاٹ پہ, ورنہ آ نہیں سکتا, کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک از آلسو دا ممبر آف دی بورڈ آف گورنر آف دی IMF. جی, تو اس کے ریلیجن میں تو شامل ہونا ہے نا اس میں. بالکل صحیح ہے سر. تو جب وہ اس ریلیجن میں شامل ہوگا تو اس کے نزدیک ایک ہی چیز کہا گیا ہے امپورٹ کو کرب کرنے کے لیے, اور اس کو کہتے ہیں مانیٹری اپروچ ٹو بیلنس آف پیمنٹ. جی سر. ٹھیک ہے, اور وہ کیا اپروچ ہے؟ کرنسی کو ڈی ویلیو کرو اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ. بس ٹھیک ہے سر. تاکہ آپ کا ڈیمانڈ جو ہے وہ کٹ ہو, آپ کا ایکسپورٹ چیپ ہو جائے اور ایکسپورٹ بڑھے, امپورٹ ایکسپینسو ہو جائے تاکہ آ نہ سکے. تو پاکستان میں نہ آپ امپورٹ کو کرب کر سکتے ہو اور نہ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہو اس کو ایکسچینج ریٹ کے ڈی ویلیویشن سے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کر سکتے تھے؟
میں نے 3 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اگریسو اینڈ یٹ سلیکٹو امپورٹ کمپریشن پالیسی ہم لگائیں, ہم پرسو کریں. سلیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ ان آئٹمس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جو فاسٹ موونگ ہیں, کافی بڑے بڑے ویلیو ہیں اس کے, اور وہ مطلب یہ ہے کہ لگژری ٹائپ کے آئٹمس ہیں, مثلا گاڑیاں سر. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو کہیں کہ جی 2 سال تک کوئی نہیں آئے گا یہ چیزیں, یا تو آپ آؤٹ رائٹ بینڈ کر دیں. کیا آپ بینڈ کر سکتے ہیں؟ ایک نے کل ایک پروگرام میں تھا تو WTO کا اس نے کہا کہ جی اجازت نہیں دے گا. میں نے کہا کہ WTO بالکل اجازت دیتا ہے کہ if a country is facing balance of payment crisis can ban the items time bound and non discriminatory. آپ بتائیں گے کہ کتنے دن کے لیے آپ کر رہے ہیں, اور نان ڈسکریمنیٹری یہ نہ ہو کہ چین سے آپ نے بند کر دیا لیکن جاپان سے امپورٹ کر رہے ہیں, یہ نہ ہو. بالکل. لیکن سر ایک اور بھی چیز ہے نا سر, اس کے علاوہ بھی ہے. جی سر. یہ جو کیش مارجن, یہ میں کتنے زمانے سے کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے تھے سر. انہوں نے کیا کیا کہ کوئی مجھے کل پتہ چلا کہ کچھ 400-450 آئٹم پہ 524 آئٹم ہے کیا ہے, جس کی ٹوٹل مالیت 1.4 بلین کے قریب ہے یا 1.2 بلین ہے. میں ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں, میں اسٹیٹ بینک کے جو اکانومسٹ ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اتنے نااہل ہوں گے سر. یہ کون سے ایسے آئٹمس کیوں آپ نے سلیکٹ کیے جن کی نیگیٹو گروتھ ہے؟ دیکھیں نا, چونکہ میں بولتا رہا ہوں نا, تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر تک میری آواز کہیں اور سے بھی پہنچی ہوگی. بالکل کہ یار کیش مارجن کو لگاؤ. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے گورنر ملنے کے لیے آیا ہوگا, کہا ہوگا کیش مارجن لگاؤں. بالکل صحیح. تو گورنر نے کہا کہ ڈاکٹر اشفاق تو کہتا ہے کہ 8, 10, 15 آئٹم ہے, میں تو 500 سے آئٹم پہ زیادہ پرائم منسٹر میں نے لگا دیا ہے. اب پرائم منسٹر کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ کہے گا یار آئٹم بتاؤ کون کون سا ہے اور اس کی مالیت کتنی ہے. یہ پرائم منسٹر نے پوچھا. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان کی اکنامک ٹیم شروع سے اس کو مس گائیڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ بھی پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. میرے نزدیک اسٹیٹ بینک نے جتنے اقدامات کیے ہیں, میں جمی کارٹر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پینٹس ہے, وہ پینٹس ہیں اور irrelevant ہیں, اور یہ ایک طریقے سے آئی واش ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. پرپس یہ ہے کہ اب اگلے سال نیگوسیشن شروع ہو جائے گی اندر IMF پروگرام کی. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی کنڈیشن کو اتنا خراب کر دو کہ پاکستان ول ہیو نو آپشن بٹ ٹو گو ٹو دی IMF اگین. تو یار 1988 سے ہم 33 سال ہو گئے ہیں, 18واں پروگرام ہے 1988 کے بعد, بارنگ 2004 to 2008 جب ہم IMF میں نہیں تھے. ہم مسلسل IMF میں ہیں. کیوں نہیں ہماری معیشت ٹھیک ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو واشنگٹن کنسنسس ہے, یہ نیو لبرل اکنامک آرڈر ہے, اس میں جو پالیسیز ہیں, دیز پالیسیز آر ناٹ مینٹ ٹو امپروو دی اکانومی آف دا ممبر کنٹریز. دیز پالیسیز آر مینٹ ٹو ڈیمیج دی اکانومیز آف دا ممبر کنٹریز. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نکلو ان سے, اپنی پالیسی بناؤ. صحیح ہے سر. اگر اس وقت ہم اپنی پالیسی بنا رہے ہوتے تو میں بہت سارے آئٹم کو جو ہے نا ایکسرسائز کرواتا پلاننگ کمیشن سے یا کہیں پر منسٹری آف فائنانس میں کہ آئیڈینٹیفائی کرو پچھلے 3 سال میں وہ کون سے آئٹم ہیں جو بڑے بڑے بھی ہیں اور نان ایسنشل بھی ہیں. اس کو اگر ہم بینڈ کر دیں تو کوئی پاکستان میں فرق نہیں پڑے گا. صحیح ہے سر. آپ 20-25 ہی آئٹم کر لو یار. گاڑی ہے, فون ہے, کتے بلی کے کھانے ہیں, شیمپو ہے, فوڈ آئٹمز ہے سر. بالکل بہت ساری چیزیں ہیں, چیز ہے, بٹر ہے, فروٹس ہم منگا رہے ہیں, دنیا جہاں سے فروٹس آ رہے ہیں. فیلاڈیلفیا کریم چیز یہاں آ رہا ہے. یار یہ بتاؤ کہ ہم فیلاڈیلفیا کریم چیز نہ کھائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اس میں کتنا امپورٹ ہو رہا ہوگا. یار بیٹھ کے ایکسرسائز تو کرو نا, خالی بول دینا اینالائز کرو کہ کتنی ورتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت ہم 8 سے 10 بلین ڈالر ہم ڈیفینیٹلی کم کر سکتے ہیں امپورٹ کو. 8 سے 10 بلین ڈالر کا امپورٹ کو کم ہونے کا مطلب ہے کہ $1 سیو is $1 earn. آپ نے اتنا ارن کر لیا ڈالر.
ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی.